السلام علیکم۔ قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ آپ کو بتائیں اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اپوزیشن نے وفاق کے بعد پنجاب میں بھی اپنے پتے شو کر دیے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع بھی کرا دی گئی۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد حکومتی وفد نے اسپیکر پنجاب اسمبلی اور مسلم لیگ ق کے رہنما چودھری پرویز الہی سے ملاقات اور انہیں وزارت اعلیٰ دینے کی پیشکش کی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے بیورو چیف طارق چودھری، آسمہ شیرازی سینئر اینکر پرسن شریک گفتگو ہوں گی، شوکت پراچا ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے اور منیز جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اور بیورو چیف لاہور سلیم شیخ بھی بات کریں گے۔ طارق چودھری سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے، اور اس وقت جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کی تو گہما گہمی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کل کے وزیر اعظم کے جلسے کے خطاب پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو انہوں نے سب سے اہم بات کی، جو کہا جا رہا تھا ترپ کا پتا ہے، اس کو اندازہ یہی لگایا گیا ہے کہ جو انہوں نے آخر میں خط دکھایا، یہ وہ خط ہے جس نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ خط جو ہے وہ تو انہوں نے کل دکھایا، لیکن جو حکومتی وزراء ہیں اور خود پرائم منسٹر ہیں گزشتہ ایک ماہ سے کم از کم جب سے یہ تحریک عدم اعتماد تھی، بار بار آف دی ریکارڈ آن دی ریکارڈ آ کے میڈیا پہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا جو سلسلہ ہے وہ جوڑ رہے تھے غیر ملکی سازش سے، غیر ملکی دباؤ سے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ غیر ملکی جو پیسہ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ان کو ناکام بنانے کے لیے، ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے، اور یہ اشارہ دیا جا رہا تھا کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ان پر دباؤ ہے، اس لیے کچھ قوتیں ان کو ہٹانا چاہتی ہیں۔ تو کل انہوں نے جو خط پیش کیا، ظاہر ہے خط دکھایا تو نہیں میڈیا کو، نہ ہی قوم کے سامنے لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ خط ہے اور میں اس کو پھر آف دی ریکارڈ دکھا سکتا ہوں، اس کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے ارکان پارلیمنٹ جو کہ منعرف ہوئے ان سے، ان کو مخاطب کیا اور ان کو کہا کہ وہ واپس آئیں ورنہ ان کو عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں بڑے اہم نقطے ہیں اور دونوں کا تعلق عدم اعتماد کی تاریخ سے ہے۔ اب یہ جو ارکان پارلیمنٹ کا معاملہ ہے اس پر اگر دیکھیں تو 26 تاریخ تک ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ وہ خود ذاتی طور پر پیش ہوں پرائم منسٹر صاحب کے سامنے جو کہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ورنہ ان کے خلاف 63A کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اب تک 4 ارکان پارلیمنٹ ایسے ہیں جنہوں نے جو منظر عام پہ آ چکے ہیں، جنہوں نے کہا جواب دیا اپنا، جن میں نور عالم صاحب ہیں، راجہ ریاض صاحب ہیں، رمیش کمار صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ احمد محمد حسین دہر صاحب ہیں، جنہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا، نہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے پتہ چلے کہ ہم نے پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے۔ ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ہمیں اپنی پارلیمنٹ میں جا کر ووٹ ڈالنے کا، اپنی رائے دینے کا حق دیا جائے۔ اس کے بعد باقی ارکان پارلیمنٹ جو ہے ابھی تک خاموش ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہ تو کوئی پیش ہوا ہے اور نہ ہی کسی نے جواب دیا ہے۔ یعنی اب تک یہ جو 14 ہے یا 13 ارکان ہیں جن کو شو کاز ہوئے تھے، ان کی تو واپسی کا کوئی ابھی تک امکان نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گی کہ جو 4 لوگ تو سامنے آ گئے، کیا یہ کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ وقت مقررہ پر ہی اپنا جو ہے وزن دکھائیں گے کہ وہ کس کی جانب گرتے ہیں جا کر؟ ایک تو بہت بڑا یہ ایک دن ہے جس میں کہ بہت ساری چیزیں ایک وقت میں ہو رہی ہیں۔ جو 4 اراکین یا جتنے بھی اب تو یہ 12-13 سے اوپر کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ قومی اسمبلی کی بات کریں تو اس میں ایک بڑا نمبر جو ہے اس کو مینشن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ووٹنگ ڈے کے اوپر زیادہ واضح سامنے صورتحال ہوگی، کیا پتہ اس سے پہلے جو ہے وہ اتحادی جماعتیں اپنا کوئی جو فیصلہ ہے وہ سنا دیں۔ آج بڑی پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایک تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کل سے یہ افواہیں بلکہ یہ خبریں گردش میں تھیں کہ شاید پنجاب اسمبلی کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے کے وہ اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دے، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ہو چکا ہے، اور عدم اعتماد آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسمبلی برخاست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آج چیئرمین سینٹ کے معاملے کے اوپر بھی جو درخواست تھی اس کے اوپر آج سماعت ہے، اور جو گزشتہ سماعت تھی اس کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ اس کو ہم سنا دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر آج 63A کی تشریح کے حوالے سے جو ہے وہ کاروائی ہے، بہت اہم کاروائی ہے۔ قومی آج تحریک عدم اعتماد بالکل شوکت پراچا، اس وقت ہم جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے آسما بھی کہہ رہے ہیں کہ دو اہم سماعتیں بھی ہو رہی ہیں، آج اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل کے جلسے کی چیما گوئیاں بھی سیاسی حلقوں میں موجود ہیں، تو مجموعی طور پر صورتحال کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟
जी शौकत, आपको आवाज आ रही? मजमूई तौर पर ही हमें देखना है कि मजमूई तौर पर क्या हो रहा है। और मजमूई तौर पर तो इस वक्त जब वजीर आजम इस हद तक आ गए कि जी वो बाहर की साजिश है, भाई आपके लोग नाराज हैं, पहले तो आप उनको मनाएं। आप मना नहीं रहे, बल्कि आपके सीनियर वुज़रा जिनकी मनाने की जिम्मेदारी है वो कहते हैं कि लोग उनका मुंह काला करेंगे, उनको जूते मारेंगे। तो ये कहाँ की मनाने वाली अदा है जिस पे आपके वुज़रा चले हुए हैं? नंबर 1, इट मीन्स के जो नाराज हो गए, जो रूठ गए, वो वापस नहीं आ रहे। मजमूई सूरत हाल का दूसरा बड़ा अहम नुक्ता है, कल से अफवाहें थी कि शायद पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए, तो ये रेजोल्यूशन आ गई वहां पर अदम एतमाद की, पंजाब में नोटिस आ गया, तो अब बुज़दार साहब असेंबली नहीं तोड़ सकते। इसको जरूर क्लब किया जाए। गुज़श्ता रात नून लीग और काफ लीग की जो मुलाकात हुई, और मेरे प्रोग्राम में रात को सेनेटर नून लीग के थे डॉक्टर अफनानुल्लाह, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि तमाम हमारे जो सूरत हाल है वो तमाम तर मामला तय पा चुके हैं। अब अगर इस कलेक्टिव सूरत हाल को देखा जाए तो फिर एक ही अब आखिरी वो जो स्टेप है वो रह गया है कि जिस वक्त स्पीकर साहब इजाजत देंगे नो कॉन्फिडेंस मूव करने की, तो उसके फिर 3 दिन डिस्कशन कराएं न कराएं, लेकिन चौथे से लेके 7वें दिन तक अदम एतमाद वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ उस पर वोटिंग हो जाएगी। एट द मोमेंट जो सूरत हाल है इत्तेहादियों की, मसलन कल बड़ा जलसा था, अमर बिल मारूफ के नाम का बड़ा जलसा था, उसी दिन ही एक इत्तेहादी मुनकर हो गए और शाहजैन बुख्ती साहब ने कहा कि मैं इत्तेहाद तोड़ रहा हूँ। तो जो मजमूई सूरत हाल आप कह रहे हैं वो कतन वज़ीर आज़म इमरान खान की फेवर में नहीं जा रही। एट द मोमेंट टिल वी स्पीक कतई तौर पर इत्तेहादी जो है वो ये नहीं कह रहे कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, कोई भी इत्तेहादी नहीं कह रहा। इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि हमारे लिए ऑप्शन ओपन है। इत्तेहादी वजारतों में भी बैठे हैं, यानी 3 वज़रा उसी काबीना के, परसों एमकेएम की बात कर रहा हूँ, उनके पास 2 वज़रा के पास गए। पीटीआई के 3 सीनियर वज़रा अपनी ही काबीना के 2 वज़रा के पास गए, फरोग नसीम और सैयद अमीनुल हक साहब के पास, उनको मनाने के लिए। इट मीन्स के इत्तेहादी जो पहले था कि हम हुकूमत के साथ हैं, हर सूरत में साथ देंगे, जैसे मोना सिलाई ने कहा था, अब तो इत्तेहादी ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हम अपना फैसला करेंगे, आज करें, कल करें, परसों करें, फील्ड ओपन है, मैदान खुला है, देखते हैं मैदान में फिर मजमूई सूरत हाल किस करवट लेती है। लेकिन एट द मोमेंट ये अभी पीटीआई के हक में नहीं है सूरत। बिल्कुल, आसमा से बात कर रहे थे, उनकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी, अब दोबारा हमने कांटेक्ट किया है। आसमा, आप कंटिन्यू कीजिए। आप बता रही थी कि इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसको देखते हुए आप समझती हैं कि असेंबली में अब अहम मुलाकात हुई है इत्तेहादी जमातों से, दोबारा हमने देखा है कि पीटीआई का वफ्द गया और चौधरी बिरादरान से उन्होंने मुलाकात की है, क्या कुछ फायदा होगा इसका? जी, जाहिर है कि अपोजिशन इस वक्त पंजाब की हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत को बचाने की कोशिशों में है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जो एक पंजाब के अंदर हुकूमत है वो उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। लिहाजा इसीलिए अब परवेज इलाही साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के साथ बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उनको वजीर आला की जो पेशकश है वो की जा सके। कल जो अपोजिशन के साथ उनकी मुलाकात हुई है वो काफी हौसला अफजा है, जिसके बाद ही स्पीकर के सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है ये अदम एतमाद जो है ये मूव की गई है। बहरहाल अब ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने भी शायद उनको ऑफर कर दिया है वजारत आला का, लेकिन शायद हुकूमत बहुत उसने देर कर दी है। ये कहना कि अब वो फौरी तौर पर कुछ हो सकेगा शायद इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत ने उनको ऑफर की है, इसमें मुतजाद इत्तलात हैं, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो अपनी जो ऑफर है वो इनके पास लेके पहुंची है। तो अब इनको देखना होगा कि अपोजिशन के साथ जाएंगे या कि हुकूमत के पास जाएंगे। बहरहाल ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई है, हुकूमत बहुत देर के बाद उनके पास गई। पिछली जो मुलाकात थी उसमें भी उन्होंने ये खबरें जरूर आई थी, लेकिन जो हमारी बात हुई वो ये थी कि वजारत आला के लिए हुकूमत ने कोई पेशकश उनको नहीं की थी, और वजारत आला की जो पेशकश अपोजिशन की तरफ से थी उसमें भी आसिफ जरदारी साहब का बहुत अहम किरदार है। लिहाजा उसके ऊपर जो रात को मुलाकात हुई और जो वफ्द गया था पंजाब असेंबली के हवाले से, अब वो उसके ऊपर इस वक्त जो है वो गौर किया जा रहा है और बात की जा रही है। बहरहाल अब
تک چونکہ تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے اور اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے، کوئی بہت بڑا نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس وہاں پہ موجود نہیں ہے، ناراض اراکین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، مختلف گروپس بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں، قاف لیگ کے 6 ووٹس بھی ان کے پاس ہیں جو کہ 10 کی برتری کے اندر بہت اہمیت کے حامل ہے، لہٰذا دیکھنا یہی ہے کہ پنجاب کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور وفاق کے اندر بھی ظاہر ہے کہ آج قرارداد پیش ہو جائے گی یا تحریک پیش ہو جائے گی، تو دیکھنا ہے کہ آج ہی بحث کا آغاز ہوگا یا اسپیکر صاحب جو ہے اس کو 4-5 دن کے لیے آگے لے جائیں گے۔ لیکن انٹرسٹنگ ہے پیش منظر یوں کہ بلوچستان کے اندر بھی ہماری اطلاع ہے کہ اسی طرح کی کوشش کی جائے گی، اور صرف بلوچستان کے اندر نہیں بلکہ کے پی کے اندر بھی ایک بڑا نمبر جو ہے وہ JUIF اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان ٹچ ہے، بلکہ کچھ دن پہلے جو ہماری بات ہوئی اس میں بھی کافی ہوم ورک جو ہے وہ کیا جا چکا ہے کے پی اسمبلی کے حوالے سے بھی، اور یہی نہیں بلکہ جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اس کے اندر بھی چونکہ بہت ہی ایک فریجائل سی وہاں پہ بھی گورنمنٹ ہے، لہٰذا اپوزیشن یہ چاہے گی کہ اپنے وہاں پہ بھی سرپرائز جو ہے وہ حکومت کو دے۔ تو اب بہت میچ جو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ مرحلے کے اندر ہے کہ ایک دم سے جو تبدیلی ریورس گیئر میں جائے گی تو کس کس طرح سے کہاں کہاں جو ہے وہ نمبرز گیم سامنے آئیں گی، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن اس کو ڈیل کرنے کی یا اس پہ اوپر جو ہے وہ اپنی رائے بنانے کی متفقہ کوشش بھی کر رہی ہے، اور ان کا باقاعدہ ضابطہ جو ہے یا باقاعدہ لائحہ عمل بھی اس کے اوپر بنایا سامنے آ چکا ہے۔ جہاں تک ناراض اراکین کی بات ہے جو کہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی ایک بڑا نمبر ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن ساری پوزیشن سامنے آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے اتحادی جو ہیں وہ خود کو اگر الگ کرتے ہیں، اگر اس بات کا امکان ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ اس کی صورتحال شاید سامنے نہ آئے اور پرائم منسٹر کو اس صورت میں جو ہے وہ مستعفی ہونا پڑ سکتا ہے۔ جی ہاں، ایک جانب اتحادی ہیں، دوسری جانب ناراض ارکان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پنجاب کی سیاست کی بات کریں تو وہاں پر ترین گروپ ہمیں ایکٹیو نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کا کارواں بھی اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے۔ سلیم شیخ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صورتحال پنجاب میں کتنی وزیر اعظم عمران خان اور PTI کے حق میں ہے؟ جی بالکل، جو پنجاب میں صورتحال عمران خان کے حق میں تو بظاہر بالکل نہیں نظر آ رہی، کیونکہ آج جو پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے اس سے یہ بظاہر نظر آ رہا ہے، اور آج ہماری جو جن اراکین اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے ان سے بڑی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے تو 186 نمبر چاہیے، لیکن ہم جب تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوگی 200 سے زائد ہمارے پاس اراکین ہوں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی ایسے لوگ بھی ہیں رابطے میں جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پارٹی میں حصہ دے دیں، ہمیں تحریک عدم اعتماد کے لیے اپنے ساتھ لے لیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ تحفظات ہمارے بھی ہیں، کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں ان کو ہمیں آئندہ الیکشن کی کمٹمنٹ بھی دینی پڑ رہی ہے، لیکن ہمارے پاس جو اپنے کینڈیڈیٹ ہیں وہ مضبوط ہیں، اس کی وجہ سے ہم ابھی کمٹمنٹ نہیں کر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ مسلم لیگ کاف جو کہی جا رہی ہے کہ ان کے معاملہ جو ہے پوزیشن سے طے ہو گئے، اور جو آج مسلم لیگ نون کی جو قیادت آئی تھی تحریک عدم اعتماد جمع کروانے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے معاملہ تقریباً طے پا گئے ہیں، صرف اعلان باقی ہے، اور اعلان جو ہے وہ ہماری بڑی قیادت اور جو مسلم لیگ کاف کی بڑی قیادت ہے انہوں نے آپس میں ٹائم ڈیسائیڈ کر کے کرنا ہے۔ مسلم لیگ کاف کے لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 سے 3 دن لگیں گے مسلم لیگ کاف کو اپنے آئندہ کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، لیکن خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کاف نے اپنا جو فیصلہ کرنا ہے 2 سے 3 روز میں وہ اپوزیشن کے ساتھ جا کے ہی کرنا ہے، کیونکہ آج جو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے اس سے بظاہر جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ کاف نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا ہے، اور فیصلہ یہی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے، اور اپوزیشن نے یہ بھی یقین دہانی کروا دی ہے کہ آئندہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے تبدیلی کی صورت میں جب عدم اعتماد ہوگی تو وہ پرہیز الہی ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ بھی فارمولہ طے پا گیا ہے کہ آئندہ جو پنجاب میں اسپیکر کون ہوگا اور وزارتیں کس کس کو کس طرح دی جائیں گی، تاہم ابھی تک یہ جو ہے مسلم لیگ نون کیونکہ بڑی جماعت ہے اس کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے۔ صحیح۔ اور یہ میں بتا دوں کہ ترین گروپ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو گیا ہے، اور ترین
ترین گروپ کے جو اون چودھری ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پنجاب اسمبلی میں 19 اراکین کی تعداد ہے، اور جہانگیر ترین سے بھی بات ہوئی ہے ترین گروپ کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اتحاد قائم رکھیں اور آپ کو جلد بتایا جائے گا کہ کس کے ساتھ جو ہے آپ نے اتحاد کرنا ہے۔ تاہم جو ہے جہانگیر ترین گروپ نے بھی جو ہے آئندہ 1 سے 2 روز میں اپنا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس میں جو ہے ساری حکمت عملی پر غور ہوگا، اور اس کے بعد یہ ساری بات جو ہے جہانگیر ترین کو لندن میں بتائی جائے گی، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے کس کا، یعنی جہانگیر ترین گروپ نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ جی بالکل، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ جہانگیر ترین گروپ کس کا ساتھ دے گا۔ طارق چودھری صاحب، آج اجلاس ہونے جا رہا ہے، ایجنڈے پر تو عدم اعتماد کی تحریک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ نے اسپیکر اسمبلی کو جنوبی پنجاب صوبے کے لیے بھی کہا کہ اس کو ایجنڈے میں شامل کیا جائے اس معاملے کو، تو کیا دیکھ رہے ہیں دونوں معاملات آج ہوں گے ایجنڈے پر؟ دیکھیں ایجنڈے پر تو دونوں موجود ہیں، لیکن جہاں تک والے ایجنڈے کا ذکر ہے تو وہ تو کابینہ نے ایک سمری جو سرکولیشن ہے اس کے لیے منظور کر کے ایک مسودہ منظور کیا ہے، وہ آج ایوان میں پیش ہوگا۔ اس کے بعد چونکہ جو صوبہ نیا بنانا ہوتا ہے اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے، تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے جس کے لیے ایک لمبا پروسیس چاہیے۔ آج جب وہ پیش ہو جائے گا تو اس کے بعد طریقہ کار کے مطابق پھر وہ کمیٹیوں کے پاس جاتا ہے، کابینہ کی جو لیجسلیشن کی کمیٹی ہے اس کے پاس جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے سینٹ میں جانا ہے۔ سینٹ میں جو ظاہر ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں ہیں، سینٹ کی کمیٹیاں ہیں، ان میں اپوزیشن حکومت دونوں کی نمائندگی ہے، اس میں ان کی ترامیم آئیں گی، ترامیم منظور ہوں گی، نامنظور ہوں گی۔ جب ایک فائنل ڈرافٹ آتا ہے پھر اس ڈرافٹ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پاس ہونا ہوتا ہے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق اگر کوئی صوبہ بننا ہے تو پھر وہ صوبہ جس کی حدود میں تبدیلی ہونی ہے یا نیا صوبہ بننا ہے یا اس کا کوئی نیا پورشن بننا ہے تو پھر اس صوبے کی صوبائی اسمبلی سے بھی ایک قرارداد پاس کرانی پڑتی ہے۔ تو آئینی ترمیم کسی صوبے کے لیے جو تیار کرنا ہے وہ تو ایک بڑا لمبا اور پیچیدہ طریقہ ہے، اس میں کافی وقت لگے گا۔ آج وہ پیش بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو پروسیس کے حوالے کرنا پڑے گا، پروسیس میں سے گزارنا پڑے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو وہ تو اب جس دن 8 مارچ کو پیش ہوئی تھی اس کے بعد پچھلا اجلاس جو تھا اس میں بھی لانا لازم تھا، لیکن اس دن بھی اسپیکر صاحب نے ایک ٹریڈیشن کا سہارا لیا اور اجلاس کو جو تھا آج تک کے لیے ایڈجرن کر دیا۔ آج کے اجلاس میں بھی وہ ایجنڈے پر موجود ہے، اور آج میرا جہاں تک خیال ہے، میری رائے ہے کہ رولز کے مطابق، آئین کے مطابق اس کو پیش کرنا لازم ہے۔ اب یہاں چھوٹی سی ایک ثوابدیدی اختیار کی بات آ جاتی ہے کہ کیا اسپیکر جب وہ ٹیبل ہو جائے گی، جب وہ ٹیک اپ ہو جائے گی ریزولوشن، تو کیا اس پر 1 دن مختص کرتے ہیں بحث کے لیے، 2 دن مختص کرتے ہیں، 3 مختص کرتے ہیں، یا پھر بغیر کوئی ڈسکشن کے وہ اس کو کوئی تاریخ فکس کر دیتے ہیں ووٹنگ کے لیے یا ڈویژن آف دی ہاؤس کے لیے۔ تو یہ دونوں طریقے ممکن ہیں۔ آج جب یہ پیش ہوگا تو ایوان کے جو 20% ارکان ہیں، یعنی جو موور ہے، اگر ووٹ کے توثیق کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ تحریک جو ہے پیش کی ہے، تو اس کے بعد اس کو وہ تصور ہو جائے گی کہ یہ موو ہو گئی ہے، ٹیبل ہو گئی ہے۔ پھر جہاں اسپیکر کا کردار شروع ہوتا ہے کہ اسپیکر صاحب اس کے لیے 3 دن بحث کے لیے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، تو آج کا دن جو ہے اس میں یہ چیزیں طے ہو جائیں گی کہ اگلے آنے والے دنوں میں 2 اپریل تک یا 4 اپریل تک یہ معاملہ چلے گا۔ لیکن بنیادی ایشو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جب جس دن ڈویژن ہوگی اس دن سب سے بڑی بات سامنے آ جائے گی۔ میرا خیال اس وقت تک یہ جو اتحادی ہیں وہ حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ دونوں کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں گے۔ دونوں ظاہر ہے سیاسی لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ان کی قیمت ہے، ان کی ویلیو ہے، لہٰذا ایک دن میں 3 دفعہ میٹنگیں ہو رہی ہیں مسلم لیگ کاف کے ساتھ، کیو لیگ کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ اور بی اے پی کے ساتھ۔ اس وقت تک جو حکومت کے اتحادی ہیں اس میں سوائے جی ڈی اے کے جو واضح طور پر حکومت کے ساتھ ہے، بی اے پی نے، ایم کے ایم نے اور کاف لیگ، کسی نے بھی اگر اپوزیشن کو اعلانیہ یقینداری نہیں کرائی تو کسی نے بھی حکومت کو بھی یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ ہنٹ ایسے دیے جا رہے ہیں، اشارے ایسے دیے جا رہے ہیں جس سے حکومت کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، حکومت کے لیے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب آخری وقت تک سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آسما یہ بتائے گا کہ آخری وقت تک یہ سیاسی جوڑ توڑ تو جاری رہے گا، لیکن اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ جی آسما، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے۔
मैं ये कहती कि अगर आप नंबर्स के ऊपर जाएं तो तो किसी करवट, लेकिन जाहिर है कि जब तक उस पे फाइनल जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर प्रोसीडिंग के अंदर नहीं सामने आएगा, उस वक्त तक कहना कुछ भी जो है वो गैर हतमी होगा। लेकिन जिस तरह से 13 अरकान का अलग हो जाना, जो कि 10 या 11 की एक हुकूमत की मेजॉरिटी है, और उनको शो कॉज जारी कर देने का मतलब ये है कि वो अब पार्टी का हिस्सा या उनसे एक्सप्लेनेशन जो है वो ली जा चुकी है, लेकिन वो पार्टी का हिस्सा उस तरह से नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो इत्तेहादी हैं, वो इत्तेहादी भी अपनी कोई, कल शाहजैन भुट्टी का अलग होना और उसके बाद आज बाप का कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कि आज वो भी कोई अपना फैसला सुना देंगे। उनके भी 3 या 4 अरकान उनके भी हैं, और इसी तरह से अगर आप देखें कि एमकेएम के 7 अरकान है, 5 अरकान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के हैं। तो सूरत बहुत ज्यादा वाजे होकर सामने आ सकती है, लेकिन वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो बारहा कर चुके हैं। अब जाहिर है कि इस वक्त जो पूरी हुकूमत है उसके ऊपर जो एक अददी बरतरी उसकी है उसके ऊपर बात हो रही है। और कल आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जब तकरीर की है, उन्होंने एक वाज़े इशारा दिया कि अगर ऐसा ना होता कि उनके पास मेजोरिटी ना होती, उन्होंने अपने जो अरकान हैं उनके खिलाफ जो बात करते हुए कहा कि आप उनकी चेहरे उनके देख लेंगे जो आपके खिलाफ वोट देंगे। और फिर उन्होंने फिर दोबारा से उनको धमकाया कि आप उनको छोड़िएगा मत, और उनको वगैरह वगैरह, जो उनका एक पिछले कुछ दिनों से एक नैरेटिव रहा है नाराज अरकान के लिए। तो एक तरह से हुकूमत को ये बात पता है कि उनकी मेजॉरिटी इस वक्त हाउस के अंदर नहीं है, और उसको ही बचाने के लिए अब ज़ाहिर इत्तेहादियों को मिलाने की बात की जा रही है। और गुज़िश्ता दिनों जो इजलास भी हुआ था बनी गाला में, उसमें भी इमरान खान साहब को जो है वो वाज़े बता दिया गया था कि इत्तेहादी उनके साथ खड़े नहीं है, लेकिन वो एक वाज़े वक्त का एक अहम जो टाइमिंग है उनके मुताबिक उसका वो इंतजार कर रहे हैं। 27 के जलसे का इंतजार हो रहा था, इत्तेहादी भी उसका इंतजार कर रहे थे कि 27 को कौन सा ऐसा बड़ा ऐलान हो जाएगा, कौन सी ऐसा बड़ा सरप्राइज आ जाएगा कि उसके बाद शायद उनको अपना फैसला करने में आसानी हो या उनको इसकी शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन कल आपने देखा कि जो जलसा हुआ था वो जाहिर है कि उसका नंबर तो बड़ा था, लोग तो बड़ी तादाद में आए, लेकिन वो सरप्राइज जो है वो नहीं मिला, जो कि सरप्राइज देने की बात जो है वो हुकूमत नहीं की। उल्टा उन्होंने एक खत की बात कर दी कि खत जो है वो उनके पास है और वो दिखाएंगे, और जाहिर है कि आलमी साजिश की बात की, बैरूनी कुव्वतों की बात की। ये सारी बातें जो थी कल वो इमरान खान साहब ने अपने जलसे में कर दी। तो इत्तेहादी जो है वो अपनी एक पोजीशन ले चुके हैं, ऐलान करना उनका बाकी है, और ये पोजीशन जो है ये अभी तक मैं इस वक्त तक की बात कर रही हूं, अगले लम्हे का नहीं पता, कि वो हुकूमत के हक में नहीं है। और आज भी जो वफ्द जो है वो मीटिंग करने के लिए गया था चौधरी परवेज इलाही के घर पे, चौधरी शुजात साहब के, वहां पे उनसे जब बात की गई कि आपने उनको ऑफर की है वजारत आला के लिए, तो इसका कोई बहुत वाज़ेह जवाब जो था असद उमर साहब ने नहीं दिया। और बाद में हमने सुना भी जराए से कि इस मामले के ऊपर जो है वो कोई बात नहीं हुई है। और जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो ये कहे कि हम तो चाह सकते थे लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होना चाहते थे, इसलिए हमने नहीं किया। तो एक नैरेटिव के चक्कर के सिलसिले में जो है वो ये बात मौक़िफ़ रखने के लिए वो सामने नहीं आई कि आया हुकूमत की तरफ से वो बहुत कोई बड़ी जो वजारत आला की पेशकश है वो सामने आई है। नहीं, अगर आनी होती तो मेरा ख्याल है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो सूबाई असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर पेश ना होती। बिल्कुल। अच्छा शौकत पराचा, कल हमने देखा वज़ीर आज़म ने खत लहरा दिया, भुट्टो जैसी साजिश हो रही है इसका इंकिशाफ भी कर दिया, और ये सबूत मौजूद है कि बैरूनी पैसा उनके लोगों पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सरप्राइज नहीं दिया। कुछ तो सोचा होगा नंबर गेम देखते हुए कि अगर अदम एतमाद उनके खिलाफ होता है क्या करेंगे? देखिए, नंबर पर वो नजर रखे हुए हैं तो इसीलिए तो जलसे कर रहे हैं। अगर उनको ये यकीन हो कि नंबर पूरे हैं तो फिर साजिश को लाने, आलमी साजिश की बात करने और भुट्टो जैसा लीडर अपने आप को पोज करने में तो फिर तो कोई वजह नहीं हो सकती। वो जो इधर उधर जलसे कर रहे हैं, मेलसी जा रहे हैं, हाफिजाबाद जा रहे हैं, मानसेरा जा रहे हैं, लोअर दीर जा रहे हैं, कमालिया जा रहे हैं, और फिर इस्लामाबाद का उन्होंने कहा कि 10 लाख का जलसा है, तो ये तो हाथ पांव मारने वाली बात है, ये फड़फड़ाने वाली बात है। जब पिंजरे में कोई बंद हो जाए परिंदा तो वो फिर फड़फड़ाता है कि किसी तरह से निकल जाए। असल बात जो है वो जलसों की नहीं है। इस वक्त मुल्क में असल बात आइन के तहत, कानून के तहत उस मोशन पर तवज्जो देना है जिसका नाम है तहरीक अदम एतमाद।
آپ لاکھ جلسے کر دیں، پورا ملک یہاں کراچی سے لے کر ساری ٹرینیں کراچی سے چلا کر، جیسے کل ایک ٹرین آئی، ملک کی ساری ٹرینیں کراچی سے چلا کے ٹوٹل اسلام آباد میں بٹھا دیں، گلی گلی میں بٹھا دیں، لیکن اگر ملک کا آئین فنکشنل ہے تو آپ کو وہ آئینی پروسیس کرنا ہے. دیٹ از اونلی تھنگ ٹو بی ڈن. باقی یہ سب پیرفری ہے، یہ ایسے ہی ایٹماسفیرکس ہیں جن کو بنایا جا رہا ہے. دنیا کو میسج دیا کہ جی 40 پتہ نہیں 43 جو ہے وہ فورن میڈیا والے آئے ہوئے تو ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں. دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ لوگ ہیں، اس سے تحریک عدم اعتماد پہ کیا فرق پڑے گا؟ جو فرق پڑ سکتا ہے وہ صرف ایک صورت ہے کہ حکومت جس دن ووٹنگ ہو، حکومت کسی طرح 172 لوگوں کو اندر نہ جانے دے. اگر 171 بھی اپوزیشن لے کے آ جاتی ہے تو نو کانفیڈنس از ڈیفیٹڈ. دین عمران خان از دا پرائم منسٹر. پھر اتحادی بھی ساتھ کھڑے رہیں گے، پھر شاید ادھر سے بھی، جیسے وہ کسی نے ایک دن کہا تھا نا کہ 6-7 اپوزیشن کے بھی ہمارے ساتھ نمبر مل گئے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے ایک دن. اصل صرف یہ ہے جو قومی اسمبلی میں ہونا ہے، صحیح. باقی سب ماحول ہے. وہ ماحول بنا رہے ہیں. اب مولانا صاحب کے بندے آ گئے، مریم نواز شریف صاحبہ ریلی لے کر. میرے نزدیک یہ پیرافری کی باتیں ہیں. جو اصل ہے اسپیکر صاحب، آج جب یہ ریزولوشن، آپ نے سوال پہلے بھی پوچھا، اگر میری ذاتی اسیسمنٹ پوچھیں تو مجھے نہیں لگتا اسپیکر صاحب آج اس کو لے کرنے کی اجازت دیں گے. حالانکہ رول 37 بڑا کلیئر ہے، اس کا سب سیکشن 6 بڑا کلیئر ہے. میری جو لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، کوئی کچھ بہانہ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بہانہ بنا رہا ہے. حالانکہ یہی لوگ تھے جو کہتے تھے ایک دن آپ لیں نو کانفیڈنس، دوسرے دن ہم ووٹنگ. 8 تاریخ سے یہ ڈیٹ ہے، ریکارڈڈ ہے، 8 تاریخ سے عدم اعتماد آئی ہے. آج 28 ہو گئی. لیکن میں ایز اے پاکستانی شہری، چھوڑ دیں میں جرنلسٹ ہوں، میں اینکر ہوں، میں شو کرتا ہوں، ایز اے پاکستانی شہری who believes in the rule of law, who believes in the supremacy of the constitution، 8 تاریخ کو ایک تحریک آئی، 28 تک ابھی تک مجھے ایٹ دا مومنٹ نہیں پتا کہ آج وہ لے ہوگی نہیں ہوگی. آج اگر لے ہو جاتی ہے تو اگلے ان 3 دنوں میں ووٹنگ نہیں ہو سکتی. چوتھے دن سے لے کے 7ویں دن تک ووٹنگ ہونی ہے. یہ جس طرح کے حربے یہ حکومت استعمال کرتی آئی ہے، یہ تو جس دن لے ہوگی جا کے 7ویں دن یہ ووٹنگ کروائیں گے تاکہ 7 دن مزید اقتدار کے مزے لے رہے ہیں. ورنہ یہ دیکھیں نا کتنے دعوے ہمارے سامنے آتے تھے کہ جی وہ اتحادیوں کسی کی محنت نہیں کریں گے، 2 ووٹ مانگنے پڑیں گے. آج کیا نہیں کیا جا رہا؟ یعنی کل نون لیگ اور کاف اگر دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے طے ہو گئے، آج حکومتی کمیٹی بھی وہاں پہنچ گئی. بھائی سیدھا پرویز الہی نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو فیصلہ وقت پہ کر لیا جائے اس کے ثمرات ہوتے ہیں، بے وقت کی راگنی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آج جب ان کے معاملات طے ہونے کو آئے ہیں تو آج آپ اس وقت ایک ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ منا لیں ان کو، کیونکہ کسی نے ابھی اعلان نہیں کیا سوائے شاہزین بگٹی نے. ایک بندہ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں اتحاد توڑتا ہوں، میں معاون خصوصی سے بھی ریزائن کرتا ہوں، میرے یہ مسائل ہیں. اور وہ تھا کیا، اس کو لگایا تھا معاون خصوصی ناراض لوگوں کو منانے کے لیے، وہ خود ناراض ہو کے چلا گیا. صحیح، بالکل وہ خود ناراض ہو کے چلے گئے. اور جس طرح سے شوکت براچہ آپ بتا رہے ہیں کہ صورتحال یہی ہے کہ سڑکوں پر جتنا پاور شو کر لیا جائے، سڑکوں پر لاکھوں کارکنان لے کر آئے جائیں، لیکن قانونی اور آئینی طریقے سے یہ معاملہ طے ہوگا. نمبرز پورے کرنے ہوں گے. اگر ایک ممبر بھی کم ہوتا ہے اپوزیشن کے پاس تو وزیر اعظم ہوں گے، اور اگر نہیں ہوتا تو وزیر اعظم اپنی اکثریت کھو دیں گے. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ طارق چودھری اسلام آباد سے موجود ہیں، عاصمت شیرازی، شوکت براچہ اور سلیم شیخ لاہور سے موجود ہیں. آپ لوگوں سے مزید بھی اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. اسمبلی کا آج ہنگامہ خیز اجلاس ہونے جا رہا ہے. شام 4 بجے اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں عدم اعتماد کی تحریک پر جو ہے قانونی کارروائی ہوگی، آئینی کارروائی ہوگی، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ آج اسپیکر اس کو شامل کرتے ہیں، ٹیبل کرتے ہیں یا نہیں. اس پر ہم بات کر رہے تھے. طارق چودھری اسلام آباد کے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، عاصمت شیرازی سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، شوکت براچہ سینئر اینکر پرسن، اور سلیم شیخ بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. عاصمہ، کل کے جلسے میں وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں بہت کچھ کہا، اپنے دل کی باتیں کی، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے دل کی باتیں اپنے کارکنان سے کروں گا. لیکن اس کے پیچھے ایک لائن یہ چل رہی تھی کہ کوئی ٹرمپ کارڈ ان کے پاس موجود ہے، ان کے پاس کوئی ترپ کا پتہ ہے، کوئی سرپرائز ہے. لیکن بعد میں جو خط لہرایا گیا، کیا اس میں اتنا وزن تھا جتنی اس کی تشہیر کی گئی تھی؟
جی ابھی بونس میں سن رہی تھی فواد چودھری صاحب کو، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو عالمی سازش ان کی حکومت کے خلاف کی گئی ہے اس کے بہت ساری دستاویزات ہیں جو کہ ہم بتائیں گے اور وقت آنے پہ اس کے بارے میں بات بھی کریں گے۔ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ جب کل آپ نے اتنے بڑے جلسے کے اندر جو کہ حکومت کے بقول جو ہے وہ 10 لاکھ لوگ تھے، یہ الگ بات ہے کہ پریڈ گراؤنڈ اور پریڈ گراؤنڈ سے باہر کی تعداد ظاہر ہے بڑی تعداد تھی، لیکن 10 لاکھ کیا 1 لاکھ بھی نہیں تھے وہ تمام کے تمام لوگ، لیکن ظاہر ہے حکومت یہ کلیم کر رہی ہے۔ اس جلسے کو آپ نے انگیج کیا، تقریباً 1.25 گھنٹے آپ پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی، اور اس تقریر کے اندر جو ہے وہ ترک کا پتہ جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ وہ خط انہوں نے لہرایا، دکھایا اور وہ پڑھ کے نہیں سنایا کہ اس خط کے اندر ہے کیا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ انڈر اوتھ ہے بہت ساری چیزوں کے، اس لیے نہیں بتا سکتے۔ سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ جب آپ کسی پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں اور آپ وزارت عظمیٰ کے اوپر ہوتے ہیں اور آپ بہت ساری چیزوں کے گواہ ہوتے ہیں اور پھر آپ اوتھ لیتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں بتائیں گے، نہیں دکھائیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو یا تو خبر پوری دینی چاہیے یا خبر جو ہے وہ اشاروں کنایوں میں نہیں دینی چاہیے۔ تو کل پرائم منسٹر نے اشارے ضرور دیے، لیکن خبر کیا تھی، وہ خط کس نے لکھا، کس کو لکھا، اس کے اندر ڈیٹیلز کیا تھی، وہ میرا خیال ہے کہ وہ سامنے نہیں لائے، اور وہ کب سامنے لائیں گے یہ بہت ہی مشکل ہے کہنا کہ وہ ترک کا پتہ جو ہے وہ کب سامنے آئے گا۔ ہم ماضی میں سنتے رہے تاشقند کی باتیں کہ ہم تاشقند کے معاملات کو سامنے لے آئیں گے، لیکن وہ کبھی اس طرح سے سامنے نہیں آ سکے۔ اسی طرح سے دیکھیے یہ وہ چیز تھی جو کہ انہوں نے اپنے ایک جو بیانیہ ہے اس کو بنانے کے لیے کی، پھر وہ بار بار ذکر کرتے رہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے ان کے ساتھ یہ معاملات سارے ہوئے، ان کو ایک بیرونی سازش کے تحت جو ہے وہ برطرف کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس حکومت نے ایسا کون سا 4 سالوں کے اندر خارجہ پالیسی میں مارکا مارا تھا کہ جس کے بعد انٹرنیشنل پاورز جو ہے وہ عمران خان صاحب کو، عثمان بزدار صاحب کو، محمود خان صاحب کو، ان سب کو ہٹوانا چاہتی ہیں۔ تو یہ ایک یعنی آپ دیکھیے اگر ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں تو انہوں نے پاکستان کو اسلامک بوم جو کہ انٹرنیشنل میڈیا، ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن جو کنٹریز ہیں وہ کہتے تھے، وہ انہوں نے دیا، اور انہوں نے جس طرح سے پاکستان کے لیے کام کیا، مسلم امہ کو جس طرح یونائٹڈ کرنے کی کوشش کی، وہ اس کے سامنے ان کی خارجہ پالیسی کی تعریف جو ہے وہ ان کے دشمن بھی کرتے ہیں آج۔ اسی طرح سے محترمہ آئی تو محترمہ جو تھی انہوں نے میزائل پروگرام شروع کیا پاکستان کا، ایک بہت بڑا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کو دیا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے سی پیک کا معاملہ، تو مجھے تو ان 4 سالوں کے اندر سی پیک بند ہوتا دکھائی دیا، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے، مسلم امہ میں یہ کہ اگر آپ ملائیشیا کی کانفرنس میں نہیں جا رہے، سعودی عرب کے اندر آپ وہاں پہ اور معاملات چلتے رہے، وہاں پہ بھی حالات ٹھیک نہ رہے، یعنی کوئی بھی جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی میں کوئی ایسا نمایاں کام ہم نے 4 سال میں نہیں دیکھا کہ جس کی بنیاد پہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ یہ کہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو برطرف کرنا۔ رہی بات اسلامی فوبیا کی، بہت اچھی بات ہے پرائم منسٹر نے کی، پاورفل انداز میں کی، لیکن اور بھی بہت سارے پرائم منسٹرز اور جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں اس دنیا میں جو مسلم کنٹریز کے، جس میں طیب اردگان ہے اور بہت سے لوگ اب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو کیا ان کی حکومتیں جو ہیں وہ کیوں برخاست نہ ہوئی؟ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ لوگوں کو بہت ریئلسٹک ہو کے بات کرنی چاہیے، حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے، دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور کل ہمیں پرائم منسٹر کی اسپیچ کے اندر دلیل کے علاوہ ریٹرک نظر آئی، لفاظی نظر آئی کہ انہوں نے اپنے جو نیریٹو کو بنانے کی کوشش کی، اور وہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہے تھے تو ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ انہوں نے شہید کیا تھا، وہ ہاتھ استعمال ہوئے تھے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کرنے کے حوالے سے، تو پھر آپ نے جنرل ضیاء الحق کا نام کیوں نہ لیا؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ویسی صورتحال ہے تو آپ نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام انڈائریکٹلی لگانے کی کوشش کی، آپ نے ان کے نام کیوں نہیں لیے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ صرف بات نہیں کریں گے، آپ کو ثبوت بھی دینے پڑیں گے، آپ کو بات بھی کرنی پڑے گی۔ مثلا ہم حاضر ہیں، ہم اب یہ شوکت پراچا صاحب ہیں، طارق چودھری صاحب ہیں، میں بھی ہوں، اگر ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرویو میں وہ بتائیں، وہ خط دکھائیں کہ اس کے اندر کیا ہے، کون سی سازش ہے، ہم دکھانے کو تیار ہیں۔ بتانے کو عوام، پاکستان کی عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون سی بین الاقوامی سازش جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف ہوئی ہے، اور اگر پھر بھی میڈیا اور پاکستان کی عوام ان کے سامنے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو ظاہر ہے پھر وہ ایک ان کا شکوہ بنتا ہے، لیکن اس وقت تک انہوں نے صرف ایک
तुरुप का पत्ता बताने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल, तुरुप का पत्ता बता दिया गया है, वक्त आने पर उसको दिखाया भी जाएगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं सलीम शेख, जहां इतनी गहमा गहमी है वहां पर मुस्लिम लीग नून का काफिला रवा दवा है, हमजा शहबाज और मरियम नवाज आगे बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब। क्या समझते हैं कि जिस तरह से भी शौकत पराचा ने भी कहा, असमा ने भी कहा कि मामला तो असेंबली में ही तय होंगे और अदम एतमाद की तहरीक ही इस मामले का हल होगी, लेकिन जो सड़कों पर कल हुकूमत ने लोगों को जो है कराची से लेकर खैबर तक इस्लामाबाद में जमा किया, आज नून लीग और JUI भी सड़कों पर मौजूद हैं, तो ये क्या मामला नजर आ रहा है आपको? जी, इस पर तो मैं बाद में बात करता हूँ। जो आसमा साहबा कह रही थी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं किसी को बताऊंगा और वो फिर खबर देना चाहे तो दे दे, लेकिन इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड किसी को बताऊंगा, तो ऑफ द रिकॉर्ड तो कोई बात मानता ही नहीं है। यहाँ तो ऑन द रिकॉर्ड बात करके जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस मुकर जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे तो बात करने का मकसद ही कुछ और था। और दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हैं कि अब ये जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, जलसे और जुलूसों का वाकई कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे सारे सीनियर्स जो है वो बता चुके हैं, ये तो वैसे भी अपोजिशन का काम होता है जलसे जुलूस करना, अपोजिशन का कोई काम नहीं होता, हुकूमत का कोई काम नहीं होता। हुकूमत ने तो अपना काम करना होता है, अपोजिशन के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो जलसे जुलूस करती है और उसका हक भी होता है। लेकिन ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, इससे ना अपोजिशन को कोई फायदा होगा जलसे जुलूस करने से और ना ही हुकूमत को कोई फायदा होगा। 172 अरकान जो हैं जो कि अब अपोजिशन ने पूरे करने हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन बात वही है कि आज जो है स्पीकर अगर बतौर स्पीकर टेबल कर दें तो फिर विद इन 7 डेज जो है इसको अपोजिशन को पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे अभी प्राजा साहब बता रहे थे, मुमकिन नहीं है, हो सकता है कि जो स्पीकर हैं वो आज भी टेबल ना करें। और हमारी भी यही इतलात है कि कहा यही जा रहा है कि आज फिर जो है इसको किसी तरह पोस्टपोन कर देंगे और हुकूमत जो है वो दिन जो है वो कोई थोड़े से ज्यादा लेना चाह रही है। इसकी क्या हिकमत अमली है दिन ज्यादा करके कि कोई उनके ऐसे काम डिले हैं जो उन्होंने रोके हुए वो करने हैं या कोई वाइंड अप के जो मामला है उसको करना है। अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी हो सकता है कि जो इत्तेहादियों से और जो उनके मुनहरिफ अरकान है उनको वापस लाने के लिए कोई उनको वक्त चाहिए हो तो कर रहे हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन जो उनके इत्तेहादी हैं तकरीबन अपना फैसला कर चुके हैं, वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त पर अनाउंस करना है। और जो मुनहरिफ अरकान है उनमें से एक जो फैसलाबाद के MNA है राजा रियाज, उन्होंने तो आज पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामानी लीडर हैं हसन मुर्तजा, उनको फोन भी किया है जब उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में जमा करवा दिया और मुबारक दिया। और साथ ये भी कहा है कि हमारे जो दोस्त हैं, दोस्तों से मुराद है जो मुनहरफ हो चुके हैं PTI से, उनका ये कहना है कि वो हमारे जो दोस्त हैं आपको अदम एतमाद की तहरीक में आपका साथ देंगे। यानी कि 3 ग्रुप के लोगों की तरफ इशारा किया राजा रियाज साहब ने कि जो हमारे दोस्त हैं वो आपका साथ देंगे। और 3 ग्रुप के जो ओन चौधरी हैं वो कह चुके हैं कि हमारे नंबर जो है 19 हैं, लेकिन अभी तक वो भी फैसला नहीं कर सके कि उन्होंने किस तरफ जाना है। लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है 3 ग्रुप माइनस बुज़दार पर अड़ी हुई थी और उनका ये कहना था कि माइनस बुज़दार पर जो है वो हुकूमत से भी बात कर सकते हैं और अपोजिशन से भी बात करते हैं, क्योंकि अब अपोजिशन अपना एक कार्ड खेल चुकी है और तहरीक अदम एतमाद पेश कर चुकी है। और आने वाले दिनों में ये मुमकिन है कि जो 3 ग्रुप है वो अपना फैसला अपोजिशन के हक में कर दे। लेकिन इसका जो हतमी फैसला है वो जहांगीर तरीन ने करना है और आइंदा चंद दिनों में इसका बाज़ाब्ता फैसला हो जाएगा। लेकिन फैसला उस वक्त होगा जब पंजाब में इजलास बुलाने की तारीख का अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है। अब तारीखी हरबों पर बात कर लेते हैं, जिस तरह से इस वक्त सलीम शेख ने कहा। तारिक चौधरी साहब, ताखीरी हरबे जब आखिरी अभी जब ये इजलास हुआ था असेंबली का, जहां पर फातिहा पढ़कर कहा गया था कि अब 28 तारीख को इजलास होगा, उसमें शहबाज शरीफ ने बाहर आके कहा था कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो इन ताखीरी हरबों से हासिल क्या होगा तारिक चौधरी साहब? देखिए, मेरा ख्याल है कि जितने ताखीरी हरबे इस्तेमाल होंगे उतनी पेचीदगी बढ़ती जाएगी। अगर 8 मार्च को जब ये मूव हुई थी तो अगर उस वक्त फौरी तौर पर प्रोसेस के मुताबिक ये सारा प्रोसेस गुजर जाता है, अदम एतमाद की तहरीक जो है वो मूव कर दी जाती है, तो शायद इतना बड़ा डैमेज ना होता है। क्योंकि ज़ाहिर है इतनी बड़ी हुकूमत है, मरकज में हुकूमत है, पंजाब में है, KP में है, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, तो बहरहाल हुकूमत का एक बड़ा रोब दबदबा और उसका एक असर रसूख होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा मेंबर सामने आता गया और बगावत फैलती गई, लोगों को जिसे पंजाबी में कहते हैं चाका जो है उतरता गया और अब लोगों की तादाद जो है दिन ब दिन
بڑھ رہی ہے. اب اگر ہم فرض کر لیں کہ اتحادی بھی حکومت کے ساتھ ہیں اور ابھی مزید ارکان بھی نہیں آئے, اگر ہم صرف 13 وہ ارکان جن کو نوٹس جاری کیا گیا ہے ان کو شمار کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جو نیومیریکل جو پاور ہے 100 اچھا بالکل, ان کا شاید رابطہ ہم سے منقطع ہوا ہے, ہم سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. شوکت پراشی صاحب, جس طرح سے نمبرز بتا رہے ہیں طارق چودھری صاحب کے, اگر سے ان 13 کو ہی شمار کر لیا جائے تو کیا بنتی ہے حکومت کی پوزیشن؟ پھر 13 صرف 13 کیوں؟ اگر آپ منحرف ارکان کو ملانا چاہ رہے ہیں تو پھر صرف 13 نہیں ہے, پھر بہت سارے ہیں. اور میں آپ کو فیکچوئل پوزیشن بتا رہا ہوں کہ پھر بہت سارے ہیں, یعنی پھر صرف 13 پہ گیم نہیں رکتی, کیونکہ یہ جو 13 ہے نا یہ تو سامنے آ گئے, ان کے بارے میں معلوم ہو گیا, کوئی سندھ ہاؤس میں نظر آ گئے, کچھ ادھر ادھر نظر آ جائے, کسی نے آ کر ویسے ہی اسٹیٹمنٹ دے دی, پھر بہت سارے ہیں. پھر اگر منحرف ارکان پہ جاتے ہیں تو حکومت 179 تھی, 179, شاہزین بگٹی چلے گئے, اب 178 بچ گیا, تو 13 ان کو نکال دیں تو پھر وہ جو میجک فگر ہے, بے شک اتحادی سارے رہ جائیں ساتھ, یعنی ایم کے ایم کے 5 بھی رہ جائیں, باپ کے 5 بھی رہ جائیں, کاف کے 5 بھی رہ جائیں, ایم کے ایم کے 7 ہیں وہ بھی رہ جائیں, شاہزین بگٹی چلے گئے, شیخ رشید اپنی پارٹی کا 1 ووٹ ہے وہ بھی ساتھ رہ جائیں, تو 179 کی بجائے 178 ٹھہرے, اس میں سے 13 نکال لیں تو باقی 165 آ گئے نا, تو پھر تو حکومت ختم ہو گئی, پھر 172 تو نہ رہا فگر. لیکن میں آپ سے پھر کہوں گا کہ آپ پھر اگر منحرف ارکان کو, ناراض ارکان کو کاؤنٹ کرنا ہے تو پھر صرف 13 کو نہیں کریں, پھر بہت سارے ہیں. میں ذاتی طور پہ کچھ کو جانتا ہوں جن کے ساتھ میری بات چیت بھی ہوئی ہے, اور وہ یہ پچھلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں میں, کچھ اراکین میں آن ریکارڈ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایک رکن اسمبلی وزیر اعظم صاحب سے ملے, انہوں نے کہا جی کہ آپ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو چینج کر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم نے آگے نفی میں جواب دیا. پھر وزیر اعظم صاحب نے تو ابھی پرسوں جلسے میں کمالیہ میں بھی یہ بات کی نا, آپ کے سامنے, آپ بھی سن رہے تھے, میں بھی سن رہا تھا کہ ماشاءاللہ عثمان بزدار صاحب کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. آج میں کیسے یقین کروں کہ حکومتی ٹیم نے جا کر کاف لیگ سے کہا کہ نہیں ہم آپ کو جو ہے نا وہ چیف منسٹرشپ دے رہے ہیں. اس لیے اگر آپ نے بالکل ہی آپ ریٹریٹ پہ جا رہے ہیں, آپ بیک فٹ پہ ہیں, اور بیک فٹ پہ جاتے ہوئے گرتے ہوئے آپ کہیں کہ میں ادھر سے تنکے کو پکڑ لوں, ادھر سے تنکے کو پکڑ لوں, جو دوسری سائڈ ہے نا, میں چودھریوں کی اب بات کر رہا ہوں, وہ اتنے زیرک پولیٹیشین ہیں کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی, یعنی 371 کے ایوان میں ان کے پاس صرف 10 سیٹیں ہیں. یہ کتنے پرسنٹ بن گئیں؟ ہارڈلی 2-2.5% بنی نا. زکوٰۃ جتنی پرسنٹیج ہوتی ہے اس سے بھی کم ہے وہ, لیکن وہ اسپیکرشپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں. تو آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم آپ بالکل ہی فارغ ہونے والے ہیں تو ہم آپ کو وزارت اعلیٰ دیتے ہیں, تو وہ کیسے مانیں گے اس بات کو؟ کیونکہ اب ہر کوئی, ایک بات میں اور بھی کر دوں, جتنا بھی ملک میں یہ سارا کچھ چکر چل رہا ہے یہ اگلے 1.5 سال کے لیے کم چل رہا ہے. اگلے الیکشن میں سارا کچھ اور بھی بہت سارے جو اس ملک میں کام ہو رہے ہیں یا ہونے ہیں, ان کا تعلق بھی ابھی اگلے الیکشن کے حوالے سے ہے. یہ پوزیشننگ ہو رہی ہے. اس پوزیشننگ میں رہ کر جو زیرک سیاستدان ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ اپنی اپنی ایڈجسٹمنٹ دیکھ رہی ہیں. جہاں یہ حکومت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, باقی سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن پہ نظر رکھ کر اپنی سیاسی جماعتیں وہ اگلے الیکشن کے اوپر اپنی نگاہیں مرکوز رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. شوکت پراچا گفتگو کر رہے تھے. طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. آسما جہانگیر شریک گفتگو تھی. بیورو چیف سلیم شیخ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. جس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے آج اجلاس ہوگا, اور اس اجلاس میں کیا نمبر سامنے آئیں گے, یقینی طور پر حکومت کے لیے اتحادی بھی ضروری ہیں اور ناراض ارکان بھی ضروری ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ اجلاس میں پارلیمنٹ میں اب کیا سامنے آتا ہے.